علی رسول الکریم۔ پہلا سوال ہمارے بزرگوں نے پوچھا کہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ لباس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح نہیں ہے کہ شلوار قمیض ہے یا یہ جبہ اور قبہ جو عربی پہنتے ہیں، واضح نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اکابر نے لکھا ہے لباس میں جو وقت کے صلحاء اتقیاء اللہ والے نیک لوگ مقرب بندے جو لباس پہنے وہی سنت لباس ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیض کوئی مستقل قمیض ثابت نہیں ہے، مستقل کوئی شرٹ پینٹ اللہ نہ کرے وہ ثابت نہیں ہے، مستقل کوئی جبہ ثابت نہیں ہے، اس چیز کی وضاحت نہیں ہے حدیث میں۔ لیکن مسنون سنت والا لباس کس کو کہا جائے گا؟ جو وقت کے صلحاء اکابر اولیاء اللہ والے نیک مقرب بندے اللہ کے جو لباس پہنے اس جیسا لباس پہننا یہ سنت کہلائے گا۔ اب رہا ہمارے بزرگوں نے سوال پوچھا کہ ایسا لباس شرٹ پہن کر آ جانا اور وغیرہ وغیرہ، شارٹ پہن کر آ جانا مسجد میں، کیا یہ جائز ہے؟ جائز کی حد تک تو جائز ہے، یہ مفتی فتویٰ بتا سکتا ہے، ایسا نہیں اپنی طرف سے من گھڑت بات نہیں کرتا۔ جائز کی حد تک جائز ہے، نماز بھی ہو جائے گی کراہت کے ساتھ۔ مثلا کوئی شارٹ پہن کر آتا ہے، شارٹ نماز ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہو، مکروہ ہو، نماز ہو جائے گی اور یہ جائز بھی ہے۔ رہا یہ معاملہ کیا یہ پسندیدہ ہے؟ جس لباس میں ہم اچھے پروگرام میں نہیں جا سکتے، جس لباس میں ہم افسر کے سامنے نہیں جا سکتے، جس لباس میں ہم کسی اچھی تقریب میں نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ شادیوں میں نہیں جا سکتے، اس لباس کو مسجد میں پہن کر آ جانا پسندیدہ نہیں ہے، جائز ہے، جائز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس لیے احتیاط یہی ہے کہ وہ کیا جائے اپنا وہ لباس جو صلحاء کا ہے، اتقیاء کا ہے، اللہ والوں کا ہے، مقرب بندوں کا ہے، وہ لباس پہنا۔ لیکن کوئی حرج نہیں، نہ پہننے سے کچھ نہ کچھ پہن لیا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا بھاگتی چور کی لنگوٹی سے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اس کو تھوڑا سا ہمیں بھی قبول کرنا چاہیے۔ تو ایک بندہ نماز پہ نہیں آتا، وہ عذر کرتا ہے کہ میرے شارٹ لباس میں نماز پہ نہیں آتا، اور دوسرا کہتے ہیں شارٹ پہنے ہوں نماز تو پڑھ لوں، اس سے تو بہتر ہے جو آ نہیں رہا۔ تھوڑا اس کو تبدیلی لانی چاہیے، تھوڑا ہمیں تبدیلی لانی چاہیے۔ ہم بھی تھوڑا سا غصے ہو جاتے ہیں یار یہ کیوں آیا ہے، بھئی اس کے رب کا گھر ہے نا، ہمارے رب کا گھر تو اکیلا نہیں ہے نا، اس کے رب کا بھی گھر ہے، اس کا بھی گھر ہے جس طرح ہمارا گھر ہے، اس کا بھی اللہ کا گھر ہے، ہمارے اللہ کا گھر ہے، اس کے رب کا گھر ہے، وہ بھی سانجھا ہے گھر، اس سانجھے گھر میں وہ آ تو سکتا ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ بس تھوڑا سا ہمیں نرمی کرنی چاہیے، تھوڑا سا اس کو تبدیلی لانی چاہیے۔ ہم ایک دم ادھر بھی ہائپر ہو جاتے ہیں ادھر بھی ہائپر ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے جاؤ کھڈے میں نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ کہتا تو آئے گا تو یہ معاملہ خراب ہے۔ دیکھو دین اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، دین نہ میرے باپ کا ہے نہ میرے دادا کا ہے۔ اللہ گنجائش دیتا ہے تو ہمیں گنجائش پیدا کرنی چاہیے، اللہ نرمی کرتا ہے تو ہمیں بھی نرمی کرنی چاہیے۔ ساری زندگی جو بندہ ننگا رہے، ساری زندگی کافر رہے، ساری زندگی اس رب کو بھونکتا رہے اور کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا رب کہتے معاف کر دیا میں نے، دین تو اسی کا ہے نا۔ تھوڑا سا ہمیں تبدیلی لانی چاہیے لیکن ہم ہائپر ہو جاتے ہیں، ہم تھوڑا سا۔ میں اسی مسجد میں ایک بچے کو، بچہ تو نہیں اب نہیں ہے، اس نے کہا 24 سال 23 سے 25 سال بتایا، اتنے سال کے بعد میں مسجد میں آیا ہوں۔ کیوں؟ کہنے کا بچہ تھا، ایک بندے نے مجھے تھپڑ مار کے پیچھے نکالا پہلی صف میں، اسے دوسرے اس طرح نکالتے نکالتے مجھے نکال دیا، آج تک مسجد میں نہیں ہے، 23 24 25 سال کے بعد میں مسجد میں آیا ہوں، اسی مسجد میں۔ ہم تھوڑی سی غلطیاں کرتے ہیں، ہم ہائپر ہو جاتے ہیں۔ وہ بھائی لوگ آتے نہیں، جو آتے ہیں ان کو شکر ادا کریں۔ ہمارا گھر تو نہیں ہے جس میں ہماری بہن بیٹی کے سامنے آ گیا، تو تھوڑا سا ہمیں تبدیلی لانی چاہیے، تھوڑا سا اس کو تبدیلی لانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت صدیق اکبر ایسا پڑھ رہے تھے، حضرت فاروق اعظم زور سے پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آپ نے ارشاد فرمایا فاروق کیوں زور سے پڑھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ شیطان کو بھگا رہا ہوں، جو سست ہیں تھوڑے سے ان کو چستی پیدا کر رہا ہوں، جو جگا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ صدیق تو کیوں ایسے پڑھ رہے؟ اے یا رسول اللہ جو جس کو سنا رہا ہوں وہ سنتا ہے، وہ ایسا بھی سنتا ہے،
تو فرمایا صدیق تو تھوڑی اوپر کر دو آواز، فاروق تم تھوڑی سی نیچی کر دو. تو تھوڑا سا ہم رویے میں تبدیلی لائیں، تھوڑا سا اس سے توقع رکھیں. ہم ادھر بھی بارڈر پر کھڑے ہیں، ادھر بھی بارڈر پر کھڑے ہیں. یہ المیہ ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں تھی. مسلمان درمیان میں رہتا تھا، بارڈر میں نہیں ہوتا تھا. مسلمان بارڈر پر نہیں ہوتا، یہ مسلمان کا کام نہیں تھا. تو بھئی میرے نبی کا گربان پکڑے، فاروق اعظم کھڑے ہونے لگے. تو میں فاروق بیٹھ جاؤ، ابھی تم کھڑے ہونے کے لیے اشارہ کر رہے تھے نا، اس کو وافر اس کو سامان دو جاؤ. اس نے پوچھا یہ وافر کیوں دے رہے ہو؟ کہنے کہ میرے نبی نے کا فرمان ہے، تمہارے نبی کے یہ اخلاق ہے تو پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، بعد میں وہ چیز ہے. یہ چیز متاثر کرتی ہے. فیڈرل بیرے میں ایک مسجد ہے، وہاں نماز پڑھ رہا تھا. تیسرا مسجد میں بیچارے مجبور آ جاتے ہیں، میرے نبی کے دور میں بھی آئے ہیں. ایک مجبور آیا، خطبہ کے وقت سنت پڑھنا منع ہے، اور نبی کی طبیعت نبی موجود ہے، خطبہ دے رہا ہے. بندہ آ کر کھڑا ہو گیا سامنے، نماز نیت کر دی، اللہ اکبر. تھا مجبور، کپڑے پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، چہرہ بگڑا ہوا، اور مجبور تھا. آپ نے خطبہ روک دیا اور اس کی طرف دیکھنے لگے. کیوں؟ تاکہ سارا مجمع دیکھے اور یہ مجبور کی مجبوری دور ہو جائے، ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے. ایسا ہی کیا اللہ نے، اس کی ساری ضرورت اللہ نے پوری کر دی. میرے نبی نے خطبہ روک دیا. ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ کہا گیا یا محمد جلدی دو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. حضور کو خطبہ دو، نبی کو خطبہ کے وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بڑا مصروف ہوں. آپ نے خطبہ روکا، اس کے لیے کوئی اسٹول ٹائپ، کوئی کرسی ٹائپ چیز منگوائی، اس کو بٹھایا. آپ نے اشارہ میں کیا ضرورت ہے؟ مثلا فرض کرو آٹا ضرورت ہے، چینی ضرورت ہے، جلدی دو، کچھ ٹائم نہیں ہے، میں بڑا مصروف ہوں. آپ نے اس کی پوری ضروریات پوری ادا فرمائی، اس کو روانہ فرمایا، پھر آپ نے خطبہ شروع کیا. یہ میرے نبی کا طرز عمل ہے، یہ میرے نبی کا طرز عمل ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، نبی کا خطبہ نماز کے اوپر ہوتا ہے. ہمارا خطبہ نماز کے قائم مقام ہے. یہ جو خطبہ ہوتا ہے نا جمعہ کا، یہ نماز کے قائم مقام ہے. نماز کے نبی کا خطبہ تو نماز کے اوپر ہے. نبی تو نبی ہے. آپ خطبہ دے رہے ہیں، ادھر گھر سے سامنے گھر ہے نا، جس نے دیکھا ہو مثلا آپ یہاں خطبہ دے رہے ہیں، یہ سامنے گھر ہے آپ کا، وہاں سے حضرت حسن حسین دونوں نکلے. اس بچپن میں نا ہاتھ جیسے بچہ چلتا ہے، آپ نے خطبہ چھوڑ کر اٹھایا، ان کو آ کر بٹھا دیا. بچے کا کل سے وہ تو سب سے بڑھیا مثال کیا ہے، نماز شروع کی بچہ سوار ہو گیا، آپ نے نماز لمبی کر دی، جب تک بچہ نہیں اترے گا نماز مختصر نہیں کرتا. شریعت کہتی ہے کہ اگر عورت مر جائے، حاملہ ہو، بچہ زندہ ہے، پوسٹ مارٹم شرعن جائز نہیں ہے، حرام ہے. پوسٹ مارٹم شرعن حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن شریعت کہتی ہے اگر ماں مر جائے، حاملہ ہے، بچہ زندہ ہے، پیٹ پھاڑ کر بچے کو نکال دو، کوئی حرج نہیں، جائز ہے. بغیر کسی بیماری کے پوسٹ مارٹم شرع کہتے نہ کرو. یہ قانون ہے، پوسٹ مارٹم شرع نہیں ہے، شرع منائیں گے. مت چیر پھاڑ کرو، مت اس کا تقدس کو وہ کرو، بگاڑو، مت اس کی عزت کو چھالو، مت اس کو نقصان پہنچاؤ. چاہے مر گیا ہے پھر بھی میرے نبی کا امتی ہے، میرے رب کا بندہ ہے. لیکن اگر عورت حاملہ ہے، بچہ اندر زندہ ہے، پھاڑ دو پیٹ، کوئی پرواہ نہ کرو، نکالو اس بچے زندہ کو. صحابی آ جاتی، یا رسول اللہ غلطی ہوگی مجھ سے، حد جاری کریں. حد کیا تھی؟ پتھر مارنے تو جان سے مارنا تھا. آپ نے فرمایا جاؤ، جب تک کہ بچہ اندر ہے تو پتھر مارنا جائز نہیں. یہ میرے نبی کا طرز ہے. بچہ پیدا ہو گیا، پھر آ گئی، یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا، حد جاری کریں. فرمایا جاؤ، جب تک کہ کھانے پینے کے قابل نہیں، تمہیں کوئی سزا جائز نہیں. 2-3 سال گزرے، اس کے بعد آ گئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا، یا رسول اللہ دیکھو اب کھا پی رہا ہے، خود حد جاری کرے. نبی نے تو کرنی تھی، نبی حکم کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اب آپ نے حد جاری کروائی، جان سے مار دیا. میرے نبی کا طرز عمل ہے. بچے کا اتنا خیال ہے جو پیٹ میں ہے، اور ہم زندہ بندے کو بےعزت کر کے نکال دیتے ہیں. کیسے بھولے بھالے نادان ہیں، کیسے بھولے بھالے. تو کچھ ہم رویوں میں تبدیلی لائیں، کچھ آگے توقع رکھیں. ہم اپنا کام کریں، آگے ہم چاچے ماں میں لگتے ہیں کسی کے، ہم چاچے ماں میں لگتے ہیں کسی کے، وہ جانے اس کا. مینڈ یور اون بزنس. تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہارے کیا پڑی اس سے، اپنی نبیڑ میاں تمہیں کیا پڑی.
منگل خان کی، جمعہ خان کی، تمن خان کی، تمہیں کیا پڑی بھائی؟ تم اپنے رویے میں تبدیل ہو، تم اپنے آپ کو بہتر کرو، اپنے آپ کو تندرست کرو، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرو۔ میرے نبی کی سنت یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ زنا کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں کے ساتھ کرے پسند ہے؟ نہیں پسند۔ تمہاری بہن؟ نہیں پسند۔ تمہاری خالہ؟ نہیں پسند۔ اور میں تو جس کے ساتھ کرے گا کسی نہ کسی کی تو یا رسول اللہ توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ میرے نبی کا عمل ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے کوئی کرے ہم تو تلوار نکال کر ٹکڑے کر دیں گے اس کو، ہم ایسے ہیپر لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم رانگ ہیں کہیں نہ کہیں، ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے رانگ ہیں، کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے، کوئی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے، کوئی دین کا حکم ہم سے سمجھ صحیح طرح نہیں آ رہا۔ نبی سامنے ہے، سامنے پیشاب کر رہا ہے، چھوٹا بندہ نہیں بڑی عمر کا ہے۔ صحابہ 3-5 کرنے کے لیے فرمایا داؤ ہو، چھوڑ دو اس کو، پیشاب بند نہ کرو اس کا۔ مسجد نبوی ساری دنیا کی مسجد اکٹھی ہو جائے، مسجد نبوی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ نبی موجود ہو، مسجد نبوی میں پیشاب کرے؟ بچہ بھی نہیں ہے، چھوٹا بھی نہیں ہے، بڑا ہے، فرمایا کرنے دو پیشاب اس کو، پیشاب کرنے دیا۔ پھر آپ نے تنہائی میں فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، پیشاب کی نہیں، یا رسول اللہ توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ اگلی نماز میں یہی آ جاتا ہے بدو صاحب۔ آپ نے یہ سمجھایا، پیار کیا، چلا گیا نماز میں آیا، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، آپ رکوع میں گئے، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، صحابہ نے کہا ربنا لک الحمد۔ یہ صحابی جس کو بھی سمجھایا تھا اس کے دل میں اتنا پیار گھر کر گیا میرے نبی کا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، صحابہ نے کہا، اس نے کہا یا رب پوری کائنات میں ایک رحم محمد پر کر اور مجھ پر کر، رحم سے مجھ پر کر اور محمد پر کر صلی اللہ تعالی وسلم۔ کیوں اتنا عمدے طریقے سے سمجھایا میرے نبی نے کہ اس کے دل میں صرف محمد ہی محمد تھا اور کچھ نہیں۔ آپ نے سلام پھیرا، آپ نے ارشاد فرمایا کون تھا؟ تو ہم نے کہا رسول اللہ یہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی تو اتنی بڑی رحمت کو اتنا محدود کر دیا کہ اپنے آپ تک اور مجھ تک کر دیا، رحمت تو وسیع ہے، تو نے کیا کر دیا؟ اتنا محبت گھر کر گئی سمجھانے پر۔ ہم جس کو سمجھاتے ہیں وہ نفرت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم رانگ ہیں کہیں نہ کہیں، ہم رانگ ہیں کہیں نہ کہیں۔ میرے نبی سمجھاتے تھے وہ جان دے دیتا تھا، اس کے دل میں محبت میری نبی کی ہوتی تھی اور کچھ نہیں، خالی ہے۔ اور ہم جس کو سمجھاتے ہیں موت تک بات نہیں کرتا ہمارے ساتھ، اس کا مطلب ہے ہم رانگ ہیں کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو بات چلی تھی، ہمارے بزرگوں نے سوال پوچھا، یہ لباس ہم اپنا کام کریں، اس کے کام کو ہم نہ مداخلت کریں، اس کے کام کو ہم اپنا کام کیا کریں؟ بڑے سے بڑا دل میں دعا کریں، اس سے بڑا تنہائی میں نصیحت کریں۔ تنہائی میں میرے نبی نے جب بھی مجمع میں کبھی بھی آپ نے زندگی بھر ذلیل نہیں کیا کسی کو، مجمع میں کبھی زندگی بھر۔ تو ہم پیروکار کیا نعوذ باللہ بش کے ہیں، مودی کے ہیں، وہ کس کے پیروکار ہیں؟ ہم فرعون کے پیروکار ہیں کیا؟ نمرود کے ہیں، حامان کے ہیں، ان بدبختوں کے پیروکار ہیں ہم کیا؟ ہم محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے ہیں، میرے نبی کے۔ یہ اخلاق سے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو ہم کر رہے ہیں، یہ ایبسولوٹلی رانگ، ایبسولوٹلی رانگ، ہم غلط جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو یہ میری درخواست ہے۔ بات بہت دور چلی گئی، میں واپس آتا ہوں بزرگوں کے سوال پر۔ آ رہا ہے نا، آنے دو، اس لباس کے ساتھ نہیں آنے دو گے تو آئے گا ہی نہیں۔ ہم ایک جگہ ملنے گئے ایک ساتھی کو، اس نے دیر لگا دی۔ اب شرمندہ تو ہوتا ہے بندہ، ایک بندہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے فاصلے سے آپ کے پاس آیا ہے اور آپ اتنی دیر کے بعد گھر سے باہر نکل رہے ہیں بھی اندر، اور بیٹھک بھی بٹھا رہے ہیں، چائے بول دیا، پانی بول دیا، بوتل بول دی، روح افزا پلا دیا، سب کچھ کروا دیا، خود دیر رہے ہیں۔ آتی سب سے کہتے کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے شارٹ پہنا ہوا تھا، پورا لباس کہیں مل نہیں رہا تھا، اس وجہ سے دیر ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں۔ اچھے طرز عمل سے اتنا بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ وہ رب کے گھر پہ آ رہا ہے، وہ رب اس کا بڑا مہربان ہے، وہ کہتا ساری زندگی تو ننگر ہے، ابھی آ گیا تو تجھے معاف کر دیا، لیکن ہم قبول نہیں کرتے، معاف نہیں کیا۔ بھائی دین میرا ہے، میرا باپ کا ہے، میرے دین دادا کا ہے،
جس کا ہے وہ کہہ رہا ہے معاف کر دیا. کتنی بڑی بات ہے. یہ میری درخواست ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ایک سوال عام طور پر آج کل بہت زیادہ کیا جا رہا ہے, وہ جی میں نہیں کرنا چاہتا ہوں, کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اب وہ کہتے ہیں ہم اس کی کٹنگ کیسے کریں, ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں, پاکستان میں قربانی ہوگی, سعودی عرب میں ایک دن پہلے, یہاں بعد میں, تو کیا کریں؟ قربانی کرنے سے پہلے بھی آپ نے بال کاٹ دیے, گناہ نہیں ہوگا, گناہ نہیں ہوگا, مواخذہ نہیں ہوگا, پکڑ نہیں ہوگی, جہنم میں نہیں ڈالے گا اللہ. لیکن اگر ایک دن صبر کر لیں گے, یہاں کی قربانی ایک دن کے بعد یا ایک دن کے بعد کٹنگ وٹنگ کریں گے تو اجر مل جائے گا, ثواب مل جائے گا, ورنہ گناہ نہیں ہے. وہ کر بھی سکتے ہیں. امریکہ میں کریں گے آپ کو 50,000 کی قربانی پڑے گی, یہاں کریں گے ہم خود وقت قربانی 12,500 کی کر رہے ہیں, سارے میں چترال میں کر رہے ہیں, ہم دربل میں کر رہے ہیں, کئی شہروں میں ہم خود کر رہے ہیں 12,500 کی. امریکہ میں یہی بندہ کرے گا تو 50-70,000 کے درمیان پڑے گا, 50 اور 70,000 کے درمیان حصہ پڑے گا. اسی طرح سعودی عرب میں وہ بھی اسی طرح پڑے گا, یہاں کرے گا. ہم وقت قربانی 10,000 میں بھی کرتے رہے, ابھی اب آج کا ان دنوں میں 2-3 دنوں میں جانور نہیں مل رہا, 10,000 کا حصہ نہیں ہے ہمارے پاس, تو خود وقت قربانی ہم کرتے ہیں. وہاں کرتے ہیں جہاں ہندو زیادہ ہے, وہاں قربانی کر کے انہیں میں تقسیم کرتے ہیں, تھوڑا پالش والش کر کے وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں. ہم ایسی جگہ پر قربانی کرتے ہیں اللہ کے کرم سے, ساری وقت قربانی ہے. تو مثلاً کوئی بندہ وہاں 60,000 بچاتا ہے, وہ یہاں 12,000 کی کر لیتا ہے, تو قربانی ہو گئی, کوئی حرج نہیں, کوئی کا بات نہیں, جائز ہے. لیکن امریکہ میں بیٹھ کے جہاں کر, اب سوال وہ سوچتے ہیں کہ بال کٹے پہلے بھی کر دو, کوئی گناہ نہیں ہے. اگر صبر کر لو گے, ایک دن بعد کیا کرو گے, تو تمہیں اجر مل جائے گا سنت کا. اور ساری دنیا میں سے اللہ کو کچھ نہیں چاہیے, آپ کی دنیا میں سے, آپ کی دنیا سے اللہ کو کچھ نہیں چاہیے, اللہ کو اس کا حبیب چاہیے. یہ ہماری کھوپڑیوں میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی. اللہ کو کچھ نہیں چاہیے, یہ ساری دنیا کا حسن اللہ نے پیدا کیا, اللہ کو نہیں چاہیے حسن. ڈالر, پیسے, درہم, ریال, سونا, چاندی, پیٹرول, سب کچھ نہیں چاہیے اللہ کو. یہ بنگلے, یہ گاڑیاں نہیں چاہیے اللہ کو, اس کا حبیب چاہیے. جہاں اس کا حبیب ہے اس عمل کو اللہ قبول کرتے ہیں, جہاں اس کا حبیب نہیں اللہ اٹھا میں کھڈے میں ڈال دیتے, اس کی کوئی ضرورت نہیں اللہ. یہ بات ہماری کھوپڑی میں موت تک نہیں بیٹھتی کہ اللہ کو اس کا حبیب چاہیے. پیسہ, جان, مال, خون نہیں ضرورت اللہ کو. مائع خون اس کے حبیب کے طریقے پر نہیں, اللہ کھوپڑی میں ڈال دے گا, ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گا, کوئی ضرورت نہیں. اللہ کو اس کا حبیب چاہیے. اس کے حبیب کے معیار کے مطابق ہے آپ کا عمل تو قبول ہے, بڑھیا ہے, نہیں تو جتنا بھی بڑھا ہو, مہنگا ہو, ردی کی ٹوکری میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہماری کھوپڑی میں اللہ کرے بات سمجھ آ جائے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے محفوظ فرمائے. سوال یا جب لگائے یا تو ذل جلال بہتر ہے, یا نہ ہو تو ذل جلال بہتر ہے. اور کوئی سوال؟ دیکھو وظائف, اصل وظائف وہ ہیں جو اس کے حبیب کے مطابق ہو. اس کو کچھ نہیں چاہیے میاں, اس کا حبیب چاہیے. جو وظیفہ اس کے حبیب کے معیار پر ہے, اس کے حبیب نے بتایا ہے, پوری کائنات سے افضل ہے. جو اپنے حبیب نے نہیں بتایا, اجر ہے, ثواب ہے, بہتر ہے, نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے, لیکن وہ نہیں جو اس کے حبیب کا. میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ. کئی روایتوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں. فرمایا پوری کائنات میں سب سے بڑھیا نیکی اسی کے پاس ہوگی جو یہ پڑھتا ہو 5 نمازوں کے بعد اور سوتے وقت. جو اس کے حبیب کے مطابق یہ قبول ہے, سند مل گئی اس کی. میرے نبی نے مسواک کیا, فرمایا جو مسواک کرے گا کلمہ نصیب ہوگا. میرے نبی نے فرمایا آیت الکرسی پڑھو, جو آیت الکرسی پڑھے گی یہ بھی ذکر ہے. فرمایا شہادت کی موت ہوگی, سیدھا جنت جائے گا. نبی کی سند چاہیے, نبی کی مہر چاہیے, وہ رب کو چاہیے. باقی بے مہرہ کام کوئی فائدے کا نہیں, ٹکے کا نہیں, دمڑی کا نہیں. یہ بات ہماری کھوپڑی میں آ جائے. یہ وظائف جتنے ہیں اگر اس کے حبیب کے بتائے ہوئے ہیں تو بڑھیا عمل ہے, جنت سے بھی بہتر ہے, دنیا کائنات سے زیادہ قیمتی ہیں. اس کے حبیب نے نہیں بتائے, ویسے آپ اللہ کے نام پڑھیں, کوئی وظیفہ پڑھیں, فائدہ ہے, ثواب ہے. گالیوں سے تو بہتر ہے نا. ایک بندہ گالیاں دیتے, ایک بندہ اللہ اللہ کرتا ہے, یہ بہتر ہوا نا بھائی. نہ کرنے تو کرنا بہتر ہے.
وظیفے اگر وہ کریں جو میرے نبی نے بتایا تو سب سے بڑھیا ہے، وہ نہیں تو بزرگوں سے لے لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، کوئی کباہت نہیں، ثواب اجر فائدہ ہے۔ قرآن پاک گر جاتا ہے تو کیا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں، گرانا گناہ ہے، گرنا گناہ نہیں۔ گرانا یہ گناہ ہے، بے ادبی یہ گستاخی ہے، محروم ہوگا۔ گرنا گناہ نہیں ہے، آپ اٹھانے لگے گر گیا۔ بچے یہ مستقل کرتے ہیں، اگر یہ ہوتا تو بچے تو مر جاتے بیچارے، یہ تو روزانہ گراتے ہیں بچے قرآن پاک روزانہ گراتے ہیں، یہ تو لولے لنگڑے ہو جاتے ہیں جس طرح ہم توقع رکھتے ہیں، یہ اندھے نبی نہ ہو جاتے، کوئی بھی پڑھنے کے قابل نہ ہو تو سارے اندھے بیٹھے ہوتے یہاں پر، نہیں کوئی فرق نہیں۔ جان بوجھ کر کرنا یہ منع ہے، جان بوجھ کر گرانا یہ منع ہے، دانستہ گرانا یہ منع ہے، گر جانا منع نہیں، گناہ بھی نہیں۔ قرآن پاک کا گر جانا منع نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے جام کو گرا دے گر گیا، نہیں ایسا نہیں، ڈرامہ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کی ہم فنکاری تو نہیں چلتی، اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو فنکاری کو سمجھتا ہے، مکاری کو سمجھتا ہے، اللہ ہے، اس کو کیسے ہم بنا سکتے ہیں؟ تو اللہ ہم سب کو محفوظ کرنا۔ سوال کوئی؟ اللہ کے نام ہوتے ہیں ان کاپیوں میں، رجسٹروں میں، جو بچے لکھتے ہیں۔ بہتر کیا ہے؟ دو کام ہیں اس سے، یا تو کھڈا کھودیں، دفن کر دیں، پہلا کام۔ دوسرا کام ساری اکٹھی کر کے آگ لگا دیں، راکھ تھوڑی سی بچ جائے گی، اس کو دفن کر دیں۔ راکھ دفن نہ بھی کریں تو وہ ایسے پھینک دینے سے، کباڑ کو دینے سے یہ بہتر ہے پھر جلا دینا، لیکن جلانا بڑا نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ ہمارا معاشرہ ہائپر ہو گیا، ارے دشمنی تھی نا، اس کی دشمنی نکالنی ہے، ارے قرآن پاک جلا رہا تھا، مارو اس کو، لو ریوالور، جان سے مارتے، قرآن پاک جلا رہا تھا، حالانکہ تھی دشمنی، اپنی دشمنی نکالنے کے لیے قرآن پاک جلوانے کا بہانہ بنا دیا۔ اس لیے جلانے والا کام بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، 3-4 بندے مستند ہونے چاہیے کہ میں اس لیے جلا رہا ہوں کہ بے ادبی نہ ہو، اس لیے نہیں جلا رہا ہوں میرے دشمن آ جائے ریوالور تان لے، ایسا ہوا ہے، جلانا چاہیے۔